ایک ڈاکو کا کہنا ہے کہ میں چوتھی کلاس میں تھا۔ ایک دن جب میں مدرسے سے گھر واپس آیا، میری پینسل گم ہو گئی۔ میں نے جب اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے سزا کے طور پر بہت مارا اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دیں، مجھے بے عقل کہا، اور یہ کہ مجھ میں ذمہ داری کا احساس نہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو وہ کہہ سکتی تھی وہ کہا۔ اپنی والدہ کی اتنی سختی کے نتیجے میں نے خود سے پکا ارادہ کیا کہ اب اپنی والدہ کے پاس خالی ہاتھ نہ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی کلاس کے ساتھیوں کے قلم چرا لوں گا۔ آنے والے دن میں نے منصوبہ بنایا اور میں نے 1 یا 2 قلم چرانے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی کلاس کے تمام لوگوں کے قلم چرا لیے۔ کام کے شروع میں ڈرتے ڈرتے چوری کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ملا اور میرے دل میں ڈر کی کوئی جگہ نہ رہی۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد مجھے اس کام میں وہ لذت نہ رہی جو شروع میں تھی۔ پھر میں نے ساتھ والی کلاسز میں جانے کا ارادہ کیا۔ ایک کلاس سے دوسری کلاس تک جاتے جاتے آخر کار اسکول کے پرنسپل کے کمرے تک چلا گیا۔ یہ سال عملی تجربہ لینے کا سال تھا۔ اس میں نے نظری اور عملی دونوں طرح سے چوری کرنے کا سیکھا۔ پھر اس کے بعد میں پیشہ ور ڈاکو بن گیا۔ ایک والدہ کا کہنا ہے جب میرا بیٹا دوسری کلاس میں تھا، وہ جب مدرسے سے واپس آیا تو اپنی پینسل گم کر کے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر آپ نے کس چیز کے ساتھ لکھا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کلاس والے سے پینسل ادھار لی۔ میں نے اس سے کہا، آپ نے اچھا کام کیا، لیکن کیا آپ کے کلاس والوں نے جب آپ کو پینسل لکھنے کے لیے دی، کیا اس نے آپ سے کچھ کھانا لیا یا پینے کی کوئی چیز یا کوئی مال؟ اس نے کہا، نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ والدہ نے اس سے کہا، اے میرے بچے، اس نے بہت ساری نیکیوں کا سودا کیا۔ وہ آپ سے بہتر کیسے ہوا؟ کیوں نہ آپ بھی ایسی نیکیاں کمائیں؟ اس نے کہا، یہ کیسے ہوگا؟ والدہ نے کہا، ان قریب ہم آپ کے لیے 2 قلم خریدیں گے۔ ایک قلم سے آپ لکھیں گے اور دوسرے قلم کو ہم قلم الحسنات کا نام دیں گے۔ اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ اگر کوئی اپنا قلم لانا بھول جائے یا جس سے گم ہو جائے تو آپ اس کو یہ دے دیں گے، اور جب ان کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ اس کو ان سے واپس لے لیں۔ اس سوچ سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا اور اس پر عمل کرنے سے اس کی خوش بختی میں بہت اضافہ ہوا۔ اس نے اپنے بیگ میں 1 قلم اپنے لکھنے کے لیے رکھا اور 6 قلم قلم الحسنات۔ اس واقعے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ میرے بیٹے کو مدرسے جانا سخت ناپسند تھا اور وہ پڑھنے میں بھی کمزور تھا۔ پھر جب اس نے اس سوچ پر تجربہ کیا تو اسے مدرسے سے محبت ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہو گیا، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے۔ اس نے شادی کی، اسے اللہ نے اولاد دی، لیکن وہ آج بھی قلم الحسنات نہیں بھولا، اور آج وہ ہمارے شہر کے سب سے بڑے ویلفیئر کا انچارج ہے۔ اس میں بہت اعلیٰ سبق ہے ماں کے لیے۔ بچوں کو اچھی سوچ دینا ان کے نہ صرف دنیاوی اعمال اور کردار سے مارتا ہے بلکہ آخرت بھی، جبکہ منفی سوچ اس کے برعکس اس کے اعمال کے ساتھ ساتھ آخرت بھی لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے قوموں کے کردار اور اخلاق کو سنوارنے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہے۔ نو عمری کا زمانہ کتنی اہمیت رکھتا ہے کہ زندگی کے بعض تجربات یا تو بچے کا رخ راہ راست کی طرف کر دیتی ہیں، دوسری صورت میں وہ گمراہی کے رستوں پر چل پڑتا ہے۔ کھانا بناتے ہوئے زیادہ بنا لیں کہ کسی اور کو بھی بھجوا دیں گے۔ کپڑے لیتے ہوئے کبھی 1 جوڑا اضافی لے لیں، کسی اور کو دے دیں گے۔ سودا، سبزی، پھل، آٹا خریدتے وقت کچھ چیزیں ایسی لے لیں جو کسی اور کو بھی دے دیں گے۔ باہر جاتے ہوئے کھلے پیسے ساتھ رکھیں کہ کسی کو دے دیں گے۔
اپنے بچوں کی فیس کے ساتھ کسی ایک اور کی فیس بھی لگا لیں۔ بعض دفعہ اپنا دل اداس بھی ہو تو دوسروں سے ملتے ہوئے مسکرا لیں کہ مسکراہٹ ہی کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اپنے لیے سادگی کیسے اپنائیں؟ اس میں بھی کسی اور کو کچھ نہ کچھ دینے کا نسخہ ہی کارگر ہے۔ جب کسی اور کو دینے کی فکر غالب آ جائے تو خود پہ لگانے کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ جب ذوق بدلتا ہے تو اس کے مطابق عمل بدل جاتا ہے۔ جیسا ذوق ہوگا ویسی ہی زندگی